الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی سن لو بے شک میرے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم و حزن ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق، اس فرمان کے، اس پیغام کے مطابق دنیا میں کئی اولیاء اللہ ایسے ہوئے جو اس آیت کریمہ کے حقدار کہلاتے ہوئے نظر آئے۔ یوں تو اولیاء اللہ کو اپنی ولایت چھپانے کا حکم ہے، مگر چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کردہ اپنے آیت کریمہ کا اور اپنے دیے ہوئے پیغامات کا حیا رکھنے کی خاطر یا انسانی عقل کے مطابق انہیں یہ دنیا ہی میں یقین دلانے کی خاطر نشانیاں ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ اس آیت کے مطابق بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی اولیاء اللہ دنیا میں بھیجے، مگر اولیاء اللہ کو ولایت چھپانے کا حکم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ نشانیاں ظاہر فرما کر ان باتوں کی تصدیق بھی انسانوں کو کروانا ہے۔ اس واسطے قلیل طور پر گنے چنے چند اولیاء اللہ ایسے ہوئے جو دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا سینہ ٹھوک کر کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ اور کئی اولیاء اللہ اپنے زبان سے خود یہ بھی فرمائے کہ ہم ایسے ولیوں میں شمار رکھتے ہیں کہ نہ ہمیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، علل اعلان فرمایا، جس میں سب سے پہلا نمبر ولیوں کے شہنشاہ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ اپنے حیات مبارکہ میں یہ فرمائیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، نہ مجھے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہ آپ فرمائیں۔ اب اگر کوئی دوسرا ولی، یعنی ہر کوئی ولی جسے ولایت کا پیغام ملا، اگر وہ یہ جملہ یوں کہہ دینا تو اس کی ولایت جو ہے نہیں، اس کی ولایت کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ولایت کے درجے سے نیچے اتارتا ہے، کیونکہ ولیوں کو ولایت چھپانے کا حکم ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ولی ہوں، میں ولایت کے مقام پر ہوں۔ جو ہی بندے کو یہ خیال بھی جب آتا ہے، اوائل دور میں بندہ جب تصوف کی راہ میں قدم رکھتا ہے نا، پیری مریدی کی راہ میں، کوئی صاحب خلافت ہے یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ شروع ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی کچھ نوازشیں شروع ہوئی، اگر اس نے یہ خیال کیا کہ میں ولی ہوں، میرا شمار ولیوں میں ہو رہا ہے، تو جو ہی یہ خیال آتا ہے وہاں سے اس کی گمراہی شروع ہوتی، وہاں سے اس کی گمراہی ہونا شروع ہو جاتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مقام مرتبے کو چھوٹا کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ شرط ہی ہے کہ ولی ولایت کو چھپائے۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اولیاء اللہ تحت قبائی لا یعرفہم غیری، یعنی اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اولیاء، بے شک میرے اولیاء میرے قبا کے یعنی گنبد کے سائے میں محفوظ ہیں، انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لا یعرفہم غیری، انہیں میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اولیاء اللہ کو اپنی ولایت چھپانی ہے۔ نبوت وہ ہے جو ظاہر کرنا پڑتا ہے، انبیاء اکرام
انہیں معجزہ دکھا کر میں اللہ کا نبی ہوں یہ ثابت کرنا ان پر شرط تھی، مگر اولیاء اللہ پر کیا شرط ہے؟ اپنی ولایت کو چھپائے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے گنے چنے چند اولیاء اللہ ایسے بنائے جن کے ذریعے اللہ نے خود کہلوایا اور یہ فرمان انہیں سنایا، جیسا کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے جایا کرتے بچپن میں، جو ہی آپ مدرسے میں داخل ہوتے تو آپ کو غیب سے آواز آتی کہ اے بچوں اٹھ جاؤ اور اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگا دو، تو آپ کے ساتھ مدرسے میں جو تھے وہ بچے اٹھ جاتے آواز سن کر اور آپ بیٹھ جاتے۔ تو اس طرح کئی مرتبہ پیرانی پیر کو آوازیں آتی۔ جب آپ کی ولایت کا مقام تکمیل ہوتے 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 عروج پر پہنچنے لگا تو یہ ایک وقت ایسا آیا آپ نے خود اپنی زبان سے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھ پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی، یہ مضمون میں اس واسطے بتایا کہ آج جن کے حوالے سے میں بیان آپ کو سنانے جا رہا ہوں، آج ان کا شمار بھی ایسے ہی اولیاء اللہ میں جنہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھ پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور آپ کا جملہ مشہور و معروف ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا جبہ ہے اس میرے جبے کے اندر سوائے حق کے کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شخصیت ہے حضرت شیخ الشیوخ سید الطائفہ ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کون؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے سلسلہ جنیدیہ رائج ہے۔ آپ بڑے اونچے مرتبے کے ولی، آج جو ہے نہیں یعنی مغرب کے بعد سے آپ کی ولادت کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ یوں تو کئی کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں بزرگان دین کی، سوائے میرے خیال سے ایک یا دو کتاب میں آپ کی ولادت کی تاریخ ہوگی، یا وہ بھی کئی بزرگوں کو ملی نہیں ملی۔ کئی کتابوں کے سمندر چھان کر بڑی بڑی کتابیں بزرگان دین نے لکھی ہیں، مگر صاف صاف لکھا ہے کہ کئی لوگوں نے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ کہیں نہیں ملی۔ مگر الحمدللہ یہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک میسج بھی جائے گا اور کافی لوگوں کو، سننے والوں کو آپ کی ولادت کی تاریخ اور دن بھی پتہ چل جائے گا۔ تو آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، مغرب کے بعد 11 تاریخ شروع ہوگی، تو 11 تاریخ 157 ہجری میں بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پوری تفصیل کے ساتھ ہے، اس واسطے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تاریخ حق ہے۔ آپ کی ولادت کی جو ہجری ہے اس پر بھی بزرگان دین نے جو تواریخ لکھے ہیں اس میں کنفیوژن ہے، کوئی کہتے ہیں شاید 200 ہجری ہوگی، کوئی کہتے ہیں شاید 215 ہوگی، مگر حقیقت میں آپ 157 ہجری میں 11 ماہ شعبان کو چہارشنبہ یعنی بدھ کے روز نماز عشاء کے بعد کوفہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی یہ ولادت کی تاریخ آپ کے والد ماجد نے لکھی ہے۔ اب دیکھیں اس میں مناسبت کیسی ہے کہ میں نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اولیاء اللہ بنائے جنہوں نے اپنا سینہ ٹھوک کر بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور مجھ پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو ایسے بے خوف بے غم اولیاء اللہ دنیا میں ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا۔ یوں تو کئی اولیاء اللہ ہوئے، یعنی ولی کو ایسا کوئی خوف اور غم ہوتا ہی نہیں حقیقت میں، مگر انہیں اعلان کرنا منع ہوتا ہے، ظاہر نہیں کر سکتے دنیا میں۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنی اس بات کو حق ثابت کرنے کے واسطے، انسانوں کو ایک پیغام پہنچانے کے واسطے کئی اولیاء اللہ ایسے پیدا فرمایا اور جن سے اعلان کروایا کہ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں اعلان فرمایا۔ تو سب سے پہلے جو یہ کریڈٹ جاتا ہے وہ ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کی ولایت ایسی ہے کہ بلا شک و شبہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور مادرزاد ولی ہیں، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خود جنید بغدادی رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ کے آنے کا پیغام سنایا تھا۔ خود جنید بغدادی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دادا مرشدوں میں ہے، دادا پردادا مرشدوں میں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 6 واسطوں سے آپ کا 5 یا 6 یا 7 واسطوں سے آپ کا شجرہ پہنچتا ہے۔ تو ان کے زمانے کے کئی سال بعد
400-500 ہجری کا جو زمانہ ہے، 471 میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ کی 157 ہجری میں ہوئی، تو پہلے کے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناسبت، یہ جو 11 تاریخ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے نا، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مناسبت ہے، سبحان اللہ، آپ کی ولایت اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی ایک مناسبت کی نشانی ہے کہ 11 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں والے پیر سے جو ہے نا ایک مناسبت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خیر مصلیت ہوتی ہے، یہ علم العداد کا ایک مسئلہ ہے، ایک مناسبت کا مسئلہ ہے۔ اب خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے اونچے پائے کے بزرگ ہیں کہ آپ کی سوالیں اگر گھنٹوں بیان بھی کریں نا تو ختم نہیں ہوتی، تو ایسی تصوف کی میں سمجھتا ہوں کوئی کتاب نہیں۔ ایسے بزرگان دین آپ کے بعد آنے والے ہر بزرگوں نے جب بھی تصوف کا تذکرہ چھڑا تو آپ کا تذکرہ فرمایا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ سید نہیں ہیں، شیخ ہیں، شیخ رہنے کے باوجود سلسلہ خاص کر قادریہ سلسلہ کا کوئی شجرہ ایسا نہیں جس میں جنید بغدادی کا نام نہ ہو۔ سبحان اللہ، اتنا اونچا مقام مرتبہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کیا گیا، اور آپ کی وصال کی تاریخ ہے 335 ہجری میں 5 ربیع الاول کو، بدھ کے دن ہی تہجد کے وقت مرتبہ لاہور میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔ اور الحمدللہ میں نے آپ کے آستانے پر حاضری دی ہے۔ جب ہم بغداد گئے تھے تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہونے کا ہمیں الحمدللہ شرف حاصل ہوا تھا۔ تو آج ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تذکرہ کرنے کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری و باطنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے، اور جو سلسلہ قادریہ جنیدیہ کی جو نعمت خاص کر چلی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سے بھی ہمیں حصہ نصیب عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ تذکرہ چل رہا ہے، مجھے جو خلافت عطا کرے سنکیشور والے صاحب، انہوں سلسلہ جنیدیہ کی عطا کرے صاحب، خاص کر ان کا جو ہے نا جو سلسلہ ہے مین جنیدیہ، سب سے پہلے وہ مین جنیدیہ ہے۔ تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے نعمت ان کی نظر کرم، وہ حاضری کا شرف اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ظاہر عطا ہوا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ باطنی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائے، کیونکہ یہ بزرگان دین کا تذکرہ کرنا، اس کا اصل مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے در کی کچھ بھی قطع ہو۔ ہم اولیاء اللہ کا بار بار تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کے ظاہری و باطنی نعمتوں کی کچھ بھی قطع ہو۔ کیونکہ سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ ہیں خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر بھائی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سوائے اولیاء اللہ کے در کے کہیں ملتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں تو دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے بہت ہیں، اللہ کو ڈھونڈنے والے بہت ہیں، کوئی نماز میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی روزے میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی قرآن میں ڈھونڈ رہا ہے، کیا کوئی کعبۃ اللہ میں جا کے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مندر میں ڈھونڈتا ہے، کوئی مسجد میں ڈھونڈتا ہے، کوئی گرجا گھر میں ڈھونڈتا ہے، ہر کوئی ادھر ادھر، کوئی پیڑ میں ڈھونڈتا ہے، کوئی پتھر میں ڈھونڈتا ہے۔ مگر اولیاء اللہ کے ساتھ ساتھ علماء کرام بھی فرماتے ہیں، جن میں سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر نام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے کئی سالوں سال کتابوں میں گزارے، مدارس میں گزارے، علماء کے پیچھے گزارے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ سوائے صوفیہ کے کسی کے در پر نہیں ملا۔ سبحان اللہ، جب تک ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر صوفیہ کے در پر نہیں آئے، خانقاہ سے وابستہ جب تک نہیں ہوئے، تب تک مجھے اللہ نہیں ملا۔ یہ خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے۔ آپ بہت بڑے عالم دین تھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے عالم دین ان کی کتاب پڑھے تک بندے کو جو ہے نا مدرسے میں سرٹیفکیٹ نہیں دیتے عالم کی۔ تو وہ خود فرما رہے ہیں جب تک علماء کا دامن چھوڑ کر خانقاہ سے جب تک میں وابستہ نہیں ہوا تب تک اللہ نہیں ملا۔ تو صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں، جسے اللہ ملا انہوں سے ملانا نہیں۔ تو اللہ کسے ملا؟ اولیاء اللہ، کیا اولیاء اللہ۔ تو اللہ نے جو ہے نا اپنا نام دیکھو، اللہ ایک تو خود ہے،
اس کے بعد اللہ اگر کہیں ملتا ہے تو آنا پڑے گا، دامن تھامنا پڑے گا رسول اللہ کا۔ کس کا؟ رسول اللہ۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تب تک صرف اللہ اللہ کہنے سے کسی ذات مذہب دین والے کو اللہ نہیں ملتا۔ سمجھے؟ فلسفہ ہے نا، صرف اللہ اللہ کہنے سے کسی ذات والے کو، دھرم والے کو، مذہب والے کو اللہ ملتا کیا؟ نہیں ملتا۔ یہ آج کے دور یا آخری دور ہے جس میں قیامت قریب قریب نزدیک آ رہی، تو اس دور میں ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کہے۔ جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہتا تب تک اسے اللہ کا پتہ نہیں ملتا۔ جب محمد رسول اللہ کہہ لیا تو اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب جو ہے نا محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اب وہ جتنا اولیاء اللہ کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سمجھا؟ اس واسطے اللہ کے بعد میں وہ لفظ اگر کہیں دکھائی دیتا ہے تو رسول اللہ میں دکھائی دیتا ہے، رسول اللہ، اولیاء اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کہیں نہیں ملتا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، اس کے در کی کچھ نہ کچھ خیرات پانے کے واسطے اولیاء اللہ کا تذکرہ بار بار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بندہ نواز یسودراز رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں آستانوں کی اولیاء اللہ کے در کی خاک اپنی پیشانی پر ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کچھ قطرہ حاصل ہوتا ہے۔ کیا فرما رہے؟ سینکڑوں اولیاء اللہ کے در کی خاک اپنے ماتھے پر ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذرہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ سے جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ بندے کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کے نور کی، انوار کی، تجلیات کی، اس کے کچھ نشان جو ہے نا وہ اس کا ظہور کچھ نہ کچھ کس نشانی میں کس طرح دیکھنا ہے، یہ بندے کے اندر جو ہے نا اس کی پہچان آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خیر، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے القاب فرمایا گیا، قواریری بھی آپ کا ایک لقب ہے، اور زجاج، خرار، اس طرح آپ کے القاب ہیں۔ آپ کو زجاج اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد شیشے، آئینے بیچا کرتے تھے، آئینے کی دکان تھی۔ تو آپ کی پیدائش چونکہ بغداد میں ہوئی، کوفہ میں ہوئی، مگر جو ہے نا آپ کا خاندان، فرمایا گیا آپ کے خاندان والے ایران کے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ ایران میں صوبہ جبال کے شہر نہاون کے رہنے والے آپ کے آبا و اجداد تھے۔ پھر وہ وہاں سے بغداد آنے کے بعد کوفہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ بالکل کم عمری میں دینی تعلیم حاصل کی، اور کئی اساتذہ سے آپ کو جو ہے نا تعلیم کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ نے تعلیم مکمل کی تو آپ کو جو ہے نا تصوف کا خیال آیا۔ جب تصوف کا خیال آیا تو آپ اپنے ماموں جان حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے آنا جانا شروع کیا۔ جب آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے ماموں جان حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہونے لگی تو آپ کے مقام مرتبہ دیکھ کر، آپ کی ذہانت دیکھ کر آپ نے انہیں خوب نوازا۔ نوازنے کے بعد ایک مرتبہ کسی نے آ کر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ شیخ سے اونچا مرتبہ مرید کا ہو، مرشد سے اونچا مرتبہ مرید کا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا دنیا میں ہوا ہے کیا؟ جب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک ایسا ہے، اگر تمہیں دیکھنا ہے تو دیکھ لو، جنید کا مرتبہ مجھ سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ کیا آپ مرشد تھے؟ حضرت جنید بغدادی مرید تھے۔ آپ نے فرمایا جنید کو دیکھو، اس کا مرتبہ میرے مقام مرتبے سے بھی اونچا ہے، آپ نے خود فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن ہی سے وہ عنصر آپ کے اندر رکھا ہوا تھا، مگر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس کام کیا کرتے تھے، اس کی نوکری میں تھے، اور آپ جو ہے نا ایک بہت بڑے پہلوان تھے، آپ پہلوانی میں مشہور و معروف تھے۔ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
पहलवान होने का, आपकी ताकत का अंदाज़ा जो है ना कोई लगा नहीं सकता था। बड़े बड़े पहलवान ज़ेर हो जाते थे आपके सामने आकर, तो शोहरत के डंके थे। और आपको हराने वाले को बहुत बड़ा इनाम रखा गया था, जो आकर जुनैद को हराएगा उसे सबसे ज़्यादा इनाम से नवाजा जाएगा। तो बादशाह को फ़ख्र था इनकी पहलवानी पर। तो एक मरतबा एक आदमी आया, आकर जो है ना उसने चैलेंज किया कि मैं जुनैद को हराऊंगा। दुबला पतला आदमी था। आकर जुनैद बगदादी को हराने का जब उसने ऐलान किया तो लोग हैरान हुए कि कैसे कैसे बड़े से बड़े सूरमा पहलवान आकर जुनैद के सामने ज़ेर होकर चले गए, मगर आज एक कोई दुबला पतला आदमी आया और जुनैद बगदादी को हराने का चैलेंज कर रहा है। तो बादशाह ने वो कुश्ती रखी और ऐलान हुआ, लोग जमा हुए। जब कुश्ती का मैदान लगा तो जुनैद बगदादी भी हैरान हुए कि इतना दुबला पतला आदमी ये मेरे से कुश्ती लड़ने का चैलेंज किस तरह कर रहा है। जब आमना सामना हुआ तो एक दो मरतबा जुनैद बगदादी उस पहलवान को उठाकर फेंकने के बाद जब तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा आमना सामना होने के बाद वो पहलवान थे हज़रत जुनैद बगदादी, वो आकर जो है ना दुबला पतला आदमी आकर जुनैद बगदादी के कान में कहता है कि ऐ जुनैद, मैं एक सैयदज़ादा हूँ। क्या बोलता है? मैं एक सैयदज़ादा हूँ, आले रसूल के ख़ानदान का हूँ, मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर तू नहीं हारा आज तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। मैं मेरी हाजत पूरी करने के वास्ते एक उम्मीद के साथ तेरे साथ लड़ने आया हूँ। जो ही सुनना था कि मैं आले रसूल हूँ तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हार गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो सैयदज़ादे का हया करके, आले रसूल के खून का हया करके आप हार गए। जो ही आपने हारा तो इनाम और इकराम से उसे नवाजा गया। तो लोग जो है ना थू थू करने लगे, लोग जो है बातें करने लगे, कैसे कैसे पहलवानों को जो हराया वाला जुनैद आज एक दुबले पतले आदमी के सामने ऐसा हुआ, हमें मालूम नहीं था कि इतना कमज़ोर भी है। तो बातें होने लगी, शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दिल जो है ना नाराज़ होता है इंसान का, जाहिर सी बात है। तो उसी आलम में सो गए। जब सोए तो ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जुनैद, तूने मेरे ख़ानदान का हया रखा है, आज मैं तेरे नाम का हया रखूँगा और क़यामत तक तेरा नाम ऐसा ज़िंदा होगा कि मेरा शिजरा जो है ना चलते चलते कोई सिलसिला कादरिया आले रसूल का ऐसा नहीं होगा जिसमें तेरा नाम ना हो। तो हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आबा व अजदाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक हर शिजरा जो है ना मौला अली अलैहिस्सलाम तक कादरिया सिलसिले का ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से होते हुए जाकर मिलता है। तो क्या पता चलती है कि आले रसूल का अदब, उनके ख़ानदान का अदब, इससे अल्लाह तबारक ताला नवाजता है। जितना हम आले रसूल का अदब करते हैं तो इससे अल्लाह तबारक ताला बंदे को नवाजता है। इस वास्ते अगर मोहब्बत किसी से करना है तो या तो औलिया अल्लाह से करना है या तो आले रसूल से करना है। आज जो भी हो, लोग जो है ना तनकीद करते हैं, हीला बहाना ढूंढते हैं, है ना। कई दीन के दुश्मन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन, मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन क्या करें? उनको काटने की कोशिश करें। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को, उनके घर के आल औलाद को, उनके बच्चे को करबला के मैदान में ज़बा करें। तो ये कौन लोग थे? मुसलमान थे करने वाले। तो चाहते थे कि आले रसूल का ख़ानदान मिट जाए, ज़बा करे, उनका तस्करा मस्जिदों में बंद कराए। हुकूमत आने के बाद बनु उमैया के लोग, जब करबला हुआ तो कौन भी मेंबर पर अली का नाम लेता था तो उसकी गर्दन मार दी जाती थी। कौन भी इमाम हुसैन का नाम लेता था उस आलिम दीन को कत्ल कर दिया जाता था। इस तरह के मजालिम ढाए वो लोग। जितना हो सके आले रसूल का जिक्र रोकने की कोशिश करें, जितना हो सके उनके ख़ानदान को मिटाने की कोशिश करें। करबला होने के बाद वो चुप नहीं बैठे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सताए, इमाम मूसा काजिम को सताए, इमाम जाफ़र सादिक को सताए। कई अहले बैत के इमामों को जो है ना उन लोगों ने तकलीफ़ें दी और कैद खानों में कईयों की शहादतें हुई और कईयों को जहर देकर शहीद किए। वो चाहते थे कि आले रसूल का तस्करा बंद हो, वो उनके ख़ानदान को मिटाने की पूरी कोशिश करे। कई लोगों को शहीद किए मगर वो हो ना सका। अल्लाह तबारक तआला उनके ख़ानदान का जिक्र करवा रहा है, करते करते अब चल रहा है। मगर आज के जो लोग हैं, जो ये यजीद की सोच फिक्र रखने वाले, वो उनके ख़ानदान को ख़त्म करने की कोशिश करे, उनके जानों पर हमला करे। ये आज उनकी इज़्ज़त आबरू पर, उनकी अक़ीदत पर हमला करता है। लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है ना आले रसूल की, वो काटने की कोशिश करते हैं। तो तरीका क्या है? अगर कौन भी तुमने आके बोला मौलाना इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करना, तो तुम्हें सुनते क्या?
कौन मानता है? कौन मुसलमान नहीं मानता, चाहे कितना ही जाहिल क्यों ना हो। तो ऐसा ये तरीका नहीं है। तो तरीका क्या है? उनका तस्करा करने से क्या मिलने वाला? नमाज पढ़ सब कुछ मिलता है। तो तुम ना नमाज को लगाए, रोजे पर लगाए, तुम्हें रात दिन नमाज पढ़ 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 के मर जाओ, अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में नहीं तो तुम्हारा सजदा कबूल नहीं होता, तुम्हारा सजदा कबूल नहीं होता। जिंदगी में जितनी मोहब्बत आले रसूल से करेंगे उतना दर्जा अल्लाह ताला ऊंचा करता है, उतनी मोहब्बत अल्लाह ताला और बढ़ाता है, और उतना इनाम और इकराम से नवाजता है, उतने सजदे कबूल होते हैं। इमाम हुसैन कौन है कि हम ना मालूम नहीं, तुम्हें जाके 1000 साल भी मस्जिदों में उल्टा लटके तो भी कुछ ना हो जाना। समझे ना? ये बात जहन नशीन कर लेना अच्छी तरह, क्योंकि वो शहादत मैदान करबला इसीलिए सजाया गया ताकि हमारी इबादतें कबूल हो। अगर उसे छोड़कर इबादत करने के लिए दौड़ोगे तो इबादत काबिल कबूल नहीं कहलाएगी। इस वास्ते ऐसे माहौल से जुड़ो जहां वो जिक्र सुनाया जाता है, जहां वो जिक्र सुनाया जाता है। तुम मस्जिदों में बैठ 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 कर बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, मगर तुम्हें कभी इमाम हुसैन का तस्करा सुनाया नहीं जाएगा। अगर दुश्मनों की तरफ जाओगे तो कहाँ सुनाओगे? सुन पाओगे? कहीं नहीं सुनाया जाएगा। ऐसे माहौल से जुड़ो जहां पर इमाम हुसैन की मोहब्बत बांटी जाती है, ऐसे माहौल से जुड़ो जहां से मौला अली की मोहब्बत बांटी जाती है। ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जुनैद बगदादी कैसे बने? सिर्फ एक आले रसूल का अदब, एक आले रसूल का अदब आपने किया तो अल्लाह ताला ने आज ऐसे मकाम और मर्तबे से नवाजा कि इन्हें ऐलान करने का हक है कि मेरे जुब्बे में सिवाय हक के कुछ मौजूद नहीं, मैं अल्लाह का वली हूँ, मुझ पर ना कोई खौफ है ना कोई गम है। ये किसी वली को इख्तियार नहीं है, मगर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने दिया। क्यों दिया? ये आले रसूल का अदब करने का सिला है। समझे? ये आले रसूल का अदब करने का सिला है। तो सोचो अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत जितनी आले रसूल पर होगी, जितना हमें इमाम हुसैन पर हम अपने आप को और अपनी आल औलाद को, अपने माल तन मन धन को कुर्बान करेंगे, अल्लाह ताला उतने ऊंचे मकाम से नवाजता जाएगा। अपने ज़िंदगी का मकसद बनाना। इस वास्ते मैं बार बार तुम्हारा खानका में बता दूँ कि हमारे खानका का 2 मिशन, एक अहले बैत की मोहब्बत डालना, एक औलिया अल्लाह की मोहब्बत डालना सीनों। इसके सिवा हमारा दूसरा काम है ही नहीं, मुझे दूसरा बयान करने आता भी नहीं, तुम्हें गवाह है इसके। मैं ये छोड़कर कभी दूसरा बयान करात नहीं, और मुझे आता भी नहीं। हमें जो है ना शरीयत के ज़्यादा फ़िक़ा के मसले मसाइल उलमा इकराम वो कुछ पढ़े नहीं ज़्यादा, बस जितना ज़रूरी है शरीयत के, नमाज के लिए, रोज़े के लिए, ज़कात के लिए, हज के लिए जितने अरकान मसले मसाइल सीखना है, पढ़ना है, उतने पढ़ के सीखे, ज़्यादा उसमें डूबे नहीं। मगर हमें हमारे बुज़ुर्गों से, पीर और मुर्शिदों से सिर्फ एक ही तालीम और तरबियत मिली, जब तक जिंदा है तो हुसैन हुसैन करते रहना है, जब तक जिंदा है अली अली करते रहना है, जब तक जिंदा है औलिया अल्लाह रसूल अल्लाह करते करते अल्लाह तक पहुंचना। अल्लाह ताला बस इसमें कामयाब करे तो हमारे लिए काफ़ी है। बस 2 रकात नमाज अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमारी कबूल कर लिया तो कई हज़ार नमाजों का सदका मिल जाएगा, क्योंकि वो सजदा ही ऐसा है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सजदों पे देता है लज्जत आशना ही। तो वो शेर जो है ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का या किसी शायर का है, गालिबन अल्लामा इकबाल का ही होगा। तो ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीफ़ और तौसीफ़ और आपका तस्करा अगर करते जाएं तो ये बड़ा तवील मजमून है। तो ये एक बात आखिरी बताकर जो है ना तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगा कि ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में एक आलिम दीन आए जिनका नाम है अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े शरीयत के आलिम थे। इन्हें शौक़ पैदा हुआ कि मैं सूफिया के पास जाऊं, कुछ उनकी करामतें वगैरह देखूं, कि ऐसा बंदा मिलना कि जिससे कुछ ना कुछ करामत ज़ाहिर होना, जिस पर मुझे यकीन होना कि अल्लाह का वली है। तो मैं ऐसे शख्स से बैत करना, इनके दिल में ख्याल होता है ना। हमें भी तलाश में रहते हैं, आज के दौर में जो है ना हर कोई दावा करता है, कई पीरा लोग इधर उधर घूम रहे, तो हमें भी तलाश रहती है सुनने के बाद में ऐसा रहना कि जिससे देखने के बाद कुछ ना कुछ हमें महसूस होना। तो ये नीयत लेके घूमता रहा था बंदा। तो ये नीयत लेकर उस दौर में इन्होंने आकर ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और 1 साल उनके साथ है। 1 साल ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानका में रहे, उनके मदरसे में रहे, उनके मस्जिद में रहे, साथ साथ रहते गए। 1 साल का वक्फा गुजरा। हमेशा खामोश रहते थे, ना कुछ पूछते थे ना कुछ बोलते थे, सिर्फ मजलिस में बैठना, उठना, देखना, दिन भर उनके मामलात पर नज़र रखना।
جب 1 سال تک آپ کی صحبت اختیار کی اور آپ کا سارے کا سارا رنگ دیکھ لیا تو انہیں کوئی کشف و کرامت ان سے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی خود ایک بہت بڑے عالم تھے، آپ مدرسہ پڑھے ہوئے تھے، تو کچھ نظر نہیں آیا، تو شریعت کے پابند تھے، تو یہ جب خاموشی سے نکلنے لگے شبہ پیدا ہوا، جو حال مدرسے میں رہ کر علماؤں کے پاس دیکھا تھا ان کے خانقاہ میں بھی اوجھ ہے، ان کو کیا خیال ہے ان کے خانقاہ میں بھی اوجھ ہے، انہوں جو ہے صبح اٹھ رہے نماز پڑھ رہے پھر ذکر وظیفہ کرے، ظہر کی نماز ادا کرے، یہ کرے، وہ جو معاملات ہے 5 وقت کی نماز شریعت کی پابندی اس میں سے جیسا مدرسے میں دیکھا تھا ماحول ہو بہو نظر آیا۔ تو آپ جب جانے لگے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ مولوی صاحب 1 سال یہاں آ کر رہے ہمارے ساتھ وقت گزارے، نہ کبھی کوئی سوال پوچھے نہ کوئی کچھ زبان سے بولے، خاموشی سے آئے رہے، اب جا رہے ہیں، کیا بات ہے، کس ارادے سے آئے تھے؟ تو ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے عرض کیا کہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ میں آپ سے بیعت کرنے کے ارادے سے حاضر ہوا تھا، میں چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کی کچھ کشف و کرامات دیکھوں اور مجھے یقین ہو جائے تو میں آپ سے بیعت کروں، مگر 1 سال آپ کے ساتھ رہا مگر کوئی کرامت نہیں دیکھی، نہ کوئی کشف نہ کوئی کرامت آپ سے ظاہر ہوتا ہوا میں نے دیکھا۔ تو جو مدارس میں معمول ہے علماء کرام کا جو طور و طریق ہے آپ کا بھی وہی ہے، وہی نماز روزہ تہجد اشراق چاش کی نمازیں پڑھنا، درس ہے تدریس ہے جو مدرسے میں ہوتا ہے وہ کام جو ہے نا آپ کی خانقاہ میں شروع ہے۔ تو یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ میں اور علماء میں کوئی فرق نہیں ہے، تو میں کوئی صاحب کرامت ڈھونڈ رہا تھا، اس واسطے میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ جب خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا تو نے اس 1 سال کے عرصے میں کبھی مجھ سے سنت رسول کے خلاف کوئی امر دیکھا؟ رسول اللہ کی سنت کے خلاف کیا کوئی میرا کام دیکھا؟ تو فرمایا نہیں۔ تو فرمایا آپ نے ہاتھ جھٹکا، اس طرح ہاتھ جھٹک کر فرمایا کہ چلا جا، ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی کرامت ہی نہیں ہے، اس سے بڑے کوئی کرامت ہی نہیں، چلا جا۔ آپ نے اشارہ کیوں ہاتھ جھٹک کر یہاں سے چلا جا، اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی کرامت ہے ہی نہیں۔ سنت رسول کی خلاف ورزی کرنا یہ جو ہے نا اس پر باقاعدہ عمل کرنا، سنت رسول پر باقاعدہ عمل کرنا یہ جو ہے نا اس سے بڑی کرامت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور اس کی خلاف ورزی اولیاء اللہ کے نزدیک بہت بڑی جو ہے نا گناہوں کا یہ رکھتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہر لمحہ لمحہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسا جیسا ولایت کا درجہ اونچا ہوتے جاتا ہے ویسا سنتوں پر عمل مضبوط ہوتے جاتا ہے۔ تو فرمائے اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی کرامت اس سے بڑی ہے ہی نہیں، چلا جا۔ جیسا ہی آپ نے ہاتھ جھٹکا اسی وقت آپ پر وجد طاری ہوا، حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر وجد طاری ہوا، آپ نے کپڑے پھاڑ ڈالے، کپڑے پھاڑ کر ایک دیوانگی کی حالت میں جنگلوں میں بھاگ گئے، جنگلوں میں 6 مہینے بھٹکے، 6 مہینے بھٹک کر پھر آئے، جو ہی ذرا ہوش سنبھلا پھر آئے، آ کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تو نے کبھی سنت رسول کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے ہمیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو چلا جائے یہاں سے، بولے اس سے بڑے کوئی ہمارے پاس کرامت ہے ہی نہیں، چلا جا۔ پھر ہاتھ جھٹکے، پھر دوسری مرتبہ جب ہاتھ جھٹکے تو پھر دوڑ کر چلے گئے، پھر جنگلوں میں پہاڑوں میں ادھر ادھر گھومتے گئے، پھر 6 مہینے وقت گزرا، تیسری مرتبہ پھر آئے، پھر آپ نے وہی پوچھا کیا آپ نے کبھی ہم سے سنت رسول کے خلاف کوئی امر دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو تب تیسری مرتبہ آپ سینے سے لے کر سینے سے لگائے تو ان کے ہوش حواس مکمل برابر ہوئے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روحانی فیض آپ میں منتقل ہوا۔ جیسا یہ فیض منتقل ہوا تو آپ نے انہیں خلقہ خلافت عطا کیا، یہ خلفاؤں میں سے حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر خلقہ خلافت دے کر روانہ کیا۔ تو اس طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور واقعات ہیں، اقوال ہیں، تعلیمات ہیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کبھی وقت ملا تو آئندہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو آخر میں واقعہ سنایا اس سے بات جو ہے نا ایک ظاہر ہوتی، کیونکہ ہمیں بار بار بولتے رہتے ہیں، میں بیانات کے اندر یہ بتاتے رہتا ہوں کیا کہ خانقاہ سے وابستہ ہونا، آل رسول سے محبت کرنا،
اولیاء اللہ سے محبت کرنا، اس سے ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے عبادتیں قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں مثال دیتے رہتا ہے اس دوران کہ تجھے 1000 برس نماز پڑھے تو بھی کیا نہیں ملنے والا۔ تو اس سے کبھی بھی یہ معنی نہیں لینا کہ نماز کو انہوں ہلکا بتا رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ کبھی بھی یہ معنی نہیں لینا کہ نماز کو ہلکا بتا رہے ہیں یا روزے کو ہلکا بتا رہے ہیں یا حج کو ہلکا، زکوٰۃ کو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت لازم ہے، جو واقعہ بتا نا شریعت لازم ہے۔ یہ بات بزرگوں نے، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز نے، غوث پاک نے، بندہ نواز نے، نظام الدین اولیاء نے، کئی اولیاء اللہ نے جتنے بھی تصوف کی کتابیں لکھے نا، انہوں سب نے یہ بات لکھی، کیا سب کے سب یہ بات لکھی، کیا بول کو تجھے نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ملنے والا، تجھے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ یعنی کیا؟ یہ ان لوگوں کے واسطے ہے، یہ گوشہ چھوڑ کر صرف نماز کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، اس کا یہ معنی ہے، سمجھے؟ تو معنی غلط، انہوں نماز کو ہلکا دکھائے یا نماز کو جو ہے نا پڑھو نکو کر بولے، یہ ذہن لے کر نہیں جانا پھر ان کو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس واسطے یہ واقعہ سنا ہے آخر میں، خواجہ جنید بغدادی کیا بولے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سنت، نفل، فرائض، چاشت، اشراق، تہجد، یہ صرف 5 وقت کی نماز میں، وہ بزرگان دن 50 وقت کی نماز پڑھتے تھے، سمجھے نا؟ آج 5 وقت کی نماز پڑھ کر فخر سے بولتے ہیں ہمیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ والے، اللہ والا ایسا نماز پڑھ کے بنتا نہیں۔ یہ لکھیں بزرگان دین کہ وہ صرف نماز پڑھ کر تو اپنی نماز پر فخر کرا تو کیا نہیں ملنے والا؟ اہل بیت کو چھوڑ کر، آل رسول کو چھوڑ کر، اولیاء اللہ کو ٹھکرا کر تو اپنی نماز پر فخر کرتا کیا، پھر ہم نے لگایا تو ابلیس بھی نماز پڑھا والا، تو ایسی نماز تیری وہ ابلیس کی نماز سے مشابہت ہوتی۔ اولیاء اللہ سے محبت کر، اہل بیت سے محبت کر، امام حسین سے محبت کر کے نماز پڑھ، تیری نماز کہلاتی۔ تو یہ معنی ہوتا ہے، کبھی بھی بیان کے دوران میں خود بولا تو اس کا معنی الٹا نہیں لینا، سمجھے؟ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہر نماز عبادت اللہ کے، رسول اللہ کے اور اولیاء اللہ کے عشق میں ڈوب کر پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اس لیے دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی رکھ دیا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام کرنا، ہاں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، آل محمد بھی پڑھنا، محمد بھی پڑھنا، حضرت ابراہیم پر بھی پڑھنا، آل ابراہیم